یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میرا خیال بھی نہیں بنا سکتا۔ سبحان اللہ، اگر کسی شخص کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے اور ان کو بار بار خیال آئے کہ حضور علیہ السلام یہاں بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں یا تشریف لا رہی ہے، بار بار خواب میں خیال آتا ہے، تو یہ خیال کس کا ہے؟ سید المرسلین کے نور کی برکت سے ہے۔ شیطان آپ کا خیال بھی نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ باطل ہے، باطل کے اعتبار سے کہ شیطان اور حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فکأنما رآنی فی الیقظۃ، جس نے خواب میں مجھے دیکھا گویا اس نے خواب میں نہیں دیکھا، مجھے جاگتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ اور میرے مالک و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زارنی بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی۔ یہ الگ الگ حدیثیں سنا رہا ہوں۔ جس نے میری زیارت میرے انتقال فرمانے کے بعد کی مدینہ منورہ میں جا کر یا گھر میں خواب کی حالت میں میرا زیارت کی تو گویا اس نے میری زندگی میں میرا زیارت کر لی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، نصیب فرمائے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں اور قبر میں اور کل قیامت کو سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک توفیق عطا فرمان کی کتاب جو عربی کے ماہر ہیں ابھی لطف اٹھا رہی ہے، میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں، وہ عربی ہی کے اندر پڑھو، ترجمے میں غلطیاں ہیں، 3 ترجمے ہوئے ہیں، تینوں میں غلطیاں ہیں، بے شمار غلطیاں، اور چونکہ وہ کچھ عارف کا اور ایک انوکھی کتاب ہے تصوف جو میری سمجھ میں ہے اور بزرگ بھی فرما رہے ہیں، لیکن الحمدللہ و شکر اللہ کہ یہ عجیب و غریب کتاب ہے اور بڑی مبارک منور معطر کتاب ہے۔ سیدی عبدالعزیز دباغ بحث فرماتے ہیں حضور کے مشاہدے کے اوپر، اور یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصلی صورت پاک ہے جو صحابہ کرام نے دیکھی ہے، یہ کامل اور مکمل عارف جو ہوتا ہے وہ اس صورت کی دیدار کرتا ہے۔ اس زمانے میں سنا چکا ہوں، اشارہ کر چکا ہوں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ یہ حضور کی اپنی منشا پر ہے، آپ کا اپنا اختیار ہے، جس کو چاہے وہ کسی عام آدمی کے دل میں اپنی محبت دیتے ہیں تو نفس سے نفس اس کے پاس پہنچا اور اس کو اسی صورت میں دیدار کرا دیتے ہیں تاکہ اس مقام سے آگے چلا، کیونکہ وہ آگے وہ عام نہیں رہتا، خاص ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی اصلی صورت پاک جو کہ ہے اس پر جو جس کا قلب منور ہوتا ہے وہ مشرف ہوتا ہے۔ رہا دوسرے لوگ ہوا و خواص تو وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صورتوں میں آپ کی مثال کی دیدار کرتے۔ اللہ اکبر، آپ کی ذات کا نہیں، آپ کی مثال کا، یہ جو میں نے بتایا ہے مثال تصویر آپ کی مثال کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، آپ فرماتے آپ کا نور کائنات کے گوشے گوشے میں موجود ہے، اور اس نور کے اندر حضور کی ذات موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منزل ہے عقیدہ ہے، اور آپ کے اس آئینے کے اندر آئینے آپ اپنی تصویر دیکھتے ہیں، یہ تو کرنا چاہیے، یہ تو ہمارے عقل میں آ جائے گی۔ جب ہم دیکھتے ہیں شیشہ کو تو شیشہ میں دیکھتا ہوں تو میری تصویر ہوتی ہے، لیکن شیشے کے اندر میں ہوں، میری تصویر ہے نا، میری ذات نہیں ہے نا، اور ذات باہر ہے، شیشے کے اندر میری ذات نہیں، شیشے کے اندر میری ذات کی تصویر ہے۔ اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ولی جس کو بار بار زیارت سے بشارت کرتے ہیں، چنانچہ سیدی ضیاء الدین قادری رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے سامنے کئی مرتبہ فرمایا، ابھی ان کا ذکر آتا ہے، سیدی محمد یوسف اسماعیل نبہانی جو ان کے مرشد بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی زوجہ مبارکہ کو 80 بار دیدار نصیب۔ کئی بار بتا چکا ہوں کہ آہستہ آہستہ دل کے اندر طاقت پیدا کرتی ہے، استعداد پیدا کرتی ہے حضور کی دیدار کی،
ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی فرماتے ہیں کہ دنیا کے طاقتور اگر پیمان بیٹھے ہیں اور حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور انوار آپ کے ساتھ ہے ان کے انوار کی شعاع پر پڑے وہ پگھل جائے گا، اس کی طاقت کی کوئی جان نہ سکتی۔ اس لیے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات کا دیدار اور ہے، آپ کی مثال کا دیدار اور ہے، آپ کی مثال شریفہ کا دیدار حضور ہی کا دیدار ہے۔ اور بار بار آپ فرماتے ہیں لا یتشبہ بی، میری شبیہ بھی شیطان نہیں بنا سکتا، لا یتزیہ بی، میری حالت بھی نہیں، میری کیفیت بھی نہیں بنا سکتا، لا یتکبر لی، میری وجود باپ نہیں دکھا سکتا۔ ایک تو ہے نقاب کی تصویر دیکھنا، اور اکثر یہ بھی بتاؤں گا آپ کو، حضور کو لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت آپ نظر آتی ہے، وجود شریف نظر نہیں آتا، گفتگو بھی نہیں کر پاتے، آنن فانن مشرکت غیر ہو جاتی ہے۔ اور اللہ مجھے اور تمہیں نفس کی شر سے بچائے۔ جھوٹے بہت ہے، آج اس جھوٹا کی سن لے اگر موجود ہے اس کے ساتھی کو لکھ کے اور ٹیپ پر اس تک پہنچائے کہ جس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے فلاں کی صورت میں حضور کا دیدار کیا ہے، اور پھر اس نے گستاخیاں کی ہیں، ناک رگڑے اور رب سے معافی مانگے، وہ خالی ہے، متجد اور فریب ہے۔ اور ابھی آپ کے سامنے وہ بات آ جاتی 80 مرتبہ دیدار ہوا، اور یہ بار بار جو دیدار ہوتا ہے اس سے نور زیادہ ہوتا ہے، قلب کے ہوتا ہے۔ اور جب تک دل مکمل نور سے، میں حضور کی تعریف کر رہا، میں تمہاری تعریف نہیں کر رہا، اور جب میں جھوٹوں کی تعریف نہیں کر رہا، میں جھوٹوں پر خدا کی پناہ اور جھوٹوں سے جو حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کا دعویٰ کرتے ہیں اور جھوٹے ہیں، ان سے برا آدمی یاد رکھو کوئی نہیں دنیا میں، انہی کی وجہ سے ہم پر عذاب آ رہا ہے۔ وہ شیطان سے بھی بدتر ہے جو دیدار نہیں کرتے، دعویٰ کرتے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹوں سے بچائے، منکروں سے اور دھوکہ بازوں سے بچائے، اور جھوٹ سے بچائے، اور نفس شیطان کی شر فساد سے بچائے، اور سچ سکھائے، اور ہمارے دلوں اور سینوں کو اللہ اپنی معرفت سے حضور کے نور سے معمور بنائے۔ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے لا یتکبر بی، لا یتزیہ بی، لا یتراءانی، اور فرماتے لا یتشبہ بی، لا یتمثل بی، لا یتسمل بی۔ یہ تمام الفاظ صحیح احادیث میں جس کا مطلق طور پر آپ نے نفی کر دی کہ شیطان کی کوئی قدرت نہیں۔ اور ایک حدیث مبارک میں فرماتے ہیں کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور گندا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ اب ڈرونا گندا خواب میں آئے تو تم بائیں طرف 3 بار چھو کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور کسی کو نہ بتاؤ لا یضر، شیطان تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ اور جس نے میرا دیدار کیا تو یقیناً اس نے میرا ہی دیدار کیا، کیونکہ اس کے اندر یہ قدرت طاقت لا ينبغي للشیطان، شیطان کے اندر یہ قدرت ہی نہیں کہ ان یتشبہ بی، تو میری مشابہت پیش کر سکے کسی کو۔ نہ حضور علیہ السلام کا وجود دکھا سکتا ہے، نہ حضور علیہ السلام کی آواز سنا سکتا ہے، نہ حضور علیہ السلام کا خیال بنا سکتا ہے، نہ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کسی کو دکھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان کی شر سے تم کو مجھ کو بچائے، اور حضور علیہ السلام کی برکت سے ہمارے دل کو منور کرے۔ میں تھوڑا سا، وقت تو ختم ہونے والا ہے لیکن تھوڑا سا میں سناتا ہوں۔ حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ عنہ کے خلیفہ مبارک بہت بڑے علامہ سر جمع، وہ بہت لمبی تشریح کی، وہ میں وقت نہیں سنا سکتا کیونکہ مقصد میرا چل رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہی یہ بیان کیا تو اس وقت میں بھی تم کو بتاؤں کہ میں بھی اپنے مرشد سیدی عبدالعزیز دباغ کی صورت میں حضور کا دیدار کیا، اور میں نے چاہا کہ حضور علیہ السلام کے انوار اپنے اندر سمیٹ لوں، اور اس کا تذکرہ اپنے مرشد سے کیا کہ فرمایا نہیں، تدریجاً ابھی بڑا وقت ہے، یہ ایک بار تو مشرف ہوا، ابھی کئی بار مشرف ہوگا، ہوتے ہوتے جا کر یہ نور اندر آئے گا، یا ایک وقت بھی نہیں۔ حضرت امام
نبہانی رضی اللہ تعالی عنہ سعادت الدارین فی الصلاۃ علی سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم لقیم دروشی کے اوپر کتاب لکھی انہوں نے، علماء کو پتہ ہے۔ آج میرے پاس اس وقت تھی الحمدللہ ایک چند ایک دو بزرگوں کے سوا کسی کو اس کی خبر نہیں تھی، میں نے اس وقت سے پڑھا تھا الحمدللہ 38 سال اس کو ہو گئے اللہ کے فضل سے۔ اور اس کتاب کے اندر وہ ایک عجیب و غریب جو میں کہتا ہوں تو وہ عجائب غرائب سناتا ہوں، یہ اللہ تعالی کہ میں بیان کر سکوں۔ فرماتے ہیں اس اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں قال العارف باللہ تعالی سیدی عبد الکریم جیلی، سیدی عبد الکریم جیلی حضور غوث سپرین کے اولاد کی جانب سے، وہ فرماتے ہیں مختصر شاید سارا بیان نہ کر سکوں کیونکہ ختم ہونے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیدی عبد الکریم جیلی اپنی کتاب انسان الکامل میں فرماتے ہیں اعلم حفظک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے، سنو اور آگاہ رہو کہ الانسان الکامل، انسان الکامل کون ہے؟ هو القطب الذي تدور عليه افلاک الوجود من اوله الى آخره۔ فرمایا وہ ایک قطب ہے کہ پوری مخلوق پوری کائنات اول سے آخر تک ان کے گرد گھوم رہی ہے۔ وہ واحد منذ كان الوجود الى ابد الآبدین، اور وہ قطب صرف ایک ہے جب سے اللہ تعالی نے وجود کو پیدا کیا، ابد الآبدین یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ابد الآبدین آخرت ہمیشہ کے لیے وہ ایک ہی رہے گی۔ درمیان میں بڑی عبارتیں ہیں لیکن میں مختصر کیوں سنوں۔ فرماتے ہیں اسمہ الاصلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکنیتہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ووصفہ عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولقبہ شمس الدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسم مبارک ان کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی کنیت ابو القاسم ہے، اور ان کی وصف ان کی صفت عبد اللہ ہے، ان کا لقب شمس الدین ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور آپ کے بے شمار ملابس ہے اور بے شمار اسماء شریفہ ہے، ہر لباس ہر جسم کے مطابق ہے، ہر جسم اس لباس کے مطابق ہے۔ ہر زمانے میں آپ چونکہ میں ساری عبارت نہیں پڑھ سکتا، ہر زمانے میں ایک ان کا لباس ہے اور ہر زمانے میں اس قسم کے مطابق وہ لباس ہے۔ اور فرماتے ہیں وَسِرُّهُ الْأَصْلِ تَفَقُّدُهُ صلی اللہ علیہ وسلم فی کل صورت۔ اس میں اصل راز یہ ہے کہ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رب قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی ہر صورت میں آپ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سیدی عبدالعزیز عباس سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا 1,24,000 پیغمبر کی بھی صورت حضور اختیار کرتے ہیں اور ہر زمانے کے قابل ولی کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ اب یہاں بھی شروع ہوتا ہے، یہاں بھی فرما رہے سیدی امام ربحانی کوئی عام آدمی کر رہے آپ رئیس القضات چیف جسٹس تھے شرعی عدالت کے، اور ولایت مقام تھے، ولایت میں مقام یہ تھا ان کا کہ وہ بیداری میں مشرف ہوتے تھے۔ کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، میرا شوق بڑا تھا تو میں ساری عبارت پڑھ کے تو ریگولر عبارت پڑھتا رہوں گا، ترجمہ کرتا رہوں گا، وقت گزر جائے گا۔ آخر میں سناتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قدرت حاصل ہے کہ آپ ہر صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اور ولی کی کامل ولی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جس کامل ولی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو فرماتے ہیں یجب علیک ان تتأدب مع صاحب تلك الصورة تأدبك مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے
ایک کامل ولی کی صورت میں حضور کا دیدار کرنے والے، جس طرح کے بے شمار اولیاء اللہ نے حضور غوث ثقلین کی صورت میں حضور کا دیدار کیا ہے، اے ولی کامل کی صورت میں دیدار کرنے والے، آج کے بعد اس ولی کا تو ادب اس طرح کر جس طرح محمد رسول اللہ لأن اللہ اعطاک الکشف، اس لیے کہ اللہ نے تجھ سے پردے اٹھا دیے تو تجھے مشاہدہ کرا دیا ہے کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم متصور بتلک الصورہ، کہ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورت اختیار کر لی ہے. لہذا فلا يجوز لك بعد شهود محمد صلی اللہ علیہ وسلم فيها ان تعاملها بما كنت تعاملها به قبل. آج کے بعد اس ولی کے ساتھ تمہارا معاملہ وہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح کے پہلے تمہارا معاملہ ہوتا تھا، اس لیے کہ تو نے حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، آپ کی تصویر مبارک کو اس کے اندر دیکھ دیا. اور آخر میں بہت کچھ عبارت ہے، میں چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے میں آخری بار پڑھ کے تو بات کو ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں فقط جرت سنت صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يزال يتصور في كل زمان بصورت اکبر. یہ حضور کو نور قسم کی یہ سنت جاری و ساری ہے اس وقت بھی کہ ہر زمانے میں جو سب سے قابل ولی ہوتا ہے اس کی صورت آپ اختیار کرتے ہیں. لیولا شانہم ویقیم اعلانہم، تاکہ ان کامل ولیوں کی شان بلند ہو اور ان کی اپنی باقی توجہ ہر وقت اللہ اس کے رسول کی طرف رہے. وہم خلفاؤہ فی الظاہر وهو صلی اللہ علیہ وسلم فی الباطن حقیقتہم، ظاہر میں یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے خلفاء ہیں اور باطن میں حضور ان کی حقیقت ہے. لہذا یہ یاد رکھو یہ جو میں نے بیان کیا ہے اس میں ایک گروہ ہے علماء کا جو سختی سے انکار کرتے ہیں. میں ساری بات سناتا ہوں، سختی سے انکار کرتے ہیں، بڑا مبالغہ کرتے ہیں اور ان پر میرا کوئی اعتبار نہیں. وہ ایسے ہیں کہ بڑے بڑے عالم ظاہر طور پر، لیکن ایک چھوٹے سے گناہ سے بھی بچ نہیں سکتا، وہ گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ قبول نہیں کرتے. لیکن اکثر حقانی ربانی علماء شرط و غرب کے اس کو قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں. رہا صوفیاء تو مشرق مغرب کی صوفیاء پہلے سے اس وقت حضور غوث ثقلین سے پہلے آپ کے زمانے میں اس کے بعد اس وقت تک جنگ غفیر ہے جس میں سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہے. ان کا یہ فیصلہ ہے کہ حضور کو نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں. اور یہ آپ کا کمال ہے اور بے شمار غوث کتب گزرے ہیں جو کہ میں بیان نہیں کر سکتا. وہ ایک پور زمین کتابیں ہیں جن کے مریدوں نے خلفاء نے اپنے مرشد کی صورت میں دیدار کیا ہے. اور اس میں چونکہ میں ساری عبارت نہیں سنا سکا بس آخری سنا کے ختم کرتا ہوں. سیدی عبدالکریم جیلی فرماتے ہیں فقط اجتماعت بھی صلی اللہ علیہ وسلم. میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا وهو في صورة شیخی الشیخ شرف الدین اسماعیل الجبرتی. تو حضور علیہ السلام نے میرے مرشد شرف الدین اسماعیل جبرتی کی صورت اختیار کر رکھی. یہ سیدی عبدالکریم جیلی فرماتے ہیں حضور غوث ثقلین کی اولاد امجاد میں سے ہے اور بہت کامل غوث گزرا ہے. فرماتے ہیں یہ ان کا درمیانہ حال ہے، یہ ابتدائی مقام ہے، یہ میری جان کر سکتا. فرماتے میں نے دیکھا کہ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شرف الدین اسماعیل الجبرتی میرے پیر و مرشد کی صورت اختیار کی ہے. وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے پورا یقین تھا
کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَأَعْلَمُ أَنَّهُ الشَّيْخ، اور مجھے یہ بھی پورا یقین تھا کہ نہیں یہ میرے شیخ و مرشد ہے. جب دیکھتا سورت کو کہتا یقیناً یہ سید کائنات ہے، پھر دیکھتا تو کہہ دیا کہ میں کہتا یقیناً یہ میرے مرشد اسماعیل جبرتی ہے. فرماتے ہیں وَهَذِهِ مِن جُمْلَةِ مُشَاهَدٍ شَاهَدْتُهُ فِيهَا فِي زَبِيبٍ سَنَةَ 96 و700. فرمایا یہ ہجری 796 کا واقعہ ہے. زبید شہر یمن کا شہر ہے، اس میں اللہ نے مجھے جو حضور علیہ السلام کے مشاہدے کرائے اس میں سے ایک یہ بھی مشاہدہ ہے. اچھا جی، سیدنا شمس الدین اسماعیل جبرتی کی صورت میں اور لاکھوں اور ولیوں کی صورتوں میں حضور علیہ السلام نے اپنا دیدار کرایا، تو تم کیا ان کو رسول کہو گے؟ وہ ولی پیغمبر ہو گئے ہیں، رسول بن گئے ہیں؟ نہیں، وہ اسی طرح خادم ہے سرکار مدینہ کے، اور وہ اولیاء ہیں. صرف رب کریم نے چاہا حضور کو نور سس میں اظہار کیا کہ ان کا یہ کمال ہے، یہ میرے ہیں، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں. الحمدللہ.